गुलजार भाई हैं। गुलजार भाई बोलो भाई। हाँ जी भाई जी मैंने स्क्रीन भी शेयर किया है, अगर आप शेयर कर दें। जी सर। अच्छा सर, इसमें यह है कि देखें, कुरान एक मिरेकल तो है, इसलिए कि 14 साल से लोग उसको मिरेकल समझ रहे हैं कि अल्लाह की किताब है, तो ये सबसे बड़ा मिरेकल है कि लोग समझते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अक्सर जब आयतों को लाया जाता है तो मौलवी या अपोलोज जो मोमिन है वो कहते हैं नहीं नहीं, इसकी तफसीर तुमने नहीं पढ़ी होगी। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, तफसीरें आयतों से ज्यादा खतरनाक हैं भाई। तो आज हम आपको मशहूर ज़माना आयत है सूरह नूर की आयत नंबर 31, जिसमें कहा गया है कदम उठा के मत, जोर से ना चलो, जेवर ना पहनो। इस आयत की तफसीर बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ये इब्ने कसीर की तफसीर है, ये अवेलेबल आपको बहुत जगह मिल जाएगी। तो मैं आपके सामने पहले तर्जुमा पढ़ देता हूँ, फिर क्विक तफसीर पढ़ूंगा और सर को धुनेंगे तफसीर सुन के, लेकिन आप मुझे कहीं भी रोक से अपनी राय दे सकते हैं, ठीक है? इजाजत है तो मैं शुरू करता हूँ। जी जी करें करें हाँ, करें ओके करें। ओके भाई, तर्जुमा पहले पढ़ देता हूं। ये मशहूर ज़माना आयत है। और मोमिन औरतों से भी कह दो कि वो भी अपनी निगाहें नीची रखा करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत किया करें और अपनी आराइश यानी जेवर के मकामात को जाहिर ना होने दिया करें, मगर जो उनमें से खुला रहता हो, और अपने सीनों पर ओढ़नियां ओढ़े रहा करें, और अपने खावंद और बाप और खुसर और बेटियों, खावंद के बेटों, भेड़ियों, भतीजों और भांजों और अपनी ही किस्म की औरतों और लौंडी गुलामों के सिवा इन खुद्दाम के जो औरतों की ख्वाहिश ना रखें, या ऐसे लड़कों के जो औरतों के पर्दे की चीज़ें से वाकिफ ना हो, किसी पर अपनी जीनत को जाहिर ना होने दें और अपने पाँव ज़मीन पर ना मारें और इनका पोशीदा ज़ेवर मालूम हो जाए। अभी आप बिग बैंग समझा रहे थे, तो ये इंसाफ उसी अल्लाह ने ये भी आयत लिखी है। अच्छा, इसकी तफसीर मैं बताता हूँ क्या है। इसकी तफसीर ये है कि मरवी है कि अस्मा बिनते मरसद रजी अल्लाह तआला का मकान बनु हारसा के मोहल्ले में था। इस आयत का शान नजूल बताया जा रहा है, इब्ने कसीर की उसमें है। अच्छा, इस्मा बिनते मरसद का मकान बनु हारसा के मोहल्ले में था। इनके पास औरतें आती थीं और दस्तूर के मुताबिक अपने पैरों के जेवर, सीने और बाल खोले आया करती थी। हजरत अस्मा ने कहा, ये कैसी बुरी बात है। इस पर यह आयतें उतरी। हजरत अस्मा के कहने पे ऐसी आयत उतरी जो आज पूरी 14 साल में लोग अपने औरतें बेचारी पर्दे करती हैं। बस हुक्म होता है कि मुसलमान औरतों को अपनी निगाहें नीची रखनी चाहिए, सिवा अपने खावन के किसी को बानिज़र शहवत नहीं देखना चाहिए। अजनबी मर्दों की तरफ तो देखना ही हराम है, ख्वाह वो शहवत से हो या बगैर शहवत के। अजनबी मर्द को औरत दोस्तों नहीं देख सकती, चाहे वो शहवत में हो या बगैर शहवत, यानी देख ही नहीं सकती वो मर्द को, किसी भी मर्द को, बकौल इब्ने कसीर के। अच्छा, आगे लिखा हुआ है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत उम्मे सुलमा और हज़रत मैमूना बैठी थी कि इब्ने इब्ने मकतूब तशरीफ लाए। ये वाक़या पर्दे की उतरने के बाद का है। हज़रत मोहम्मद ने इनसे फरमाया कि पर्दा कर लो। उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, वो तो नाबीना है, ना हमें देखेंगे ना पहचानेंगे। आपने फरमाया, तुम तो नाबीना नहीं हो। फिर है इसी आयत में जिन रिश्तेदारों का जिक्र है, इनके सामने तो कंगन, दुपट्टा, बालियां खुल जाएं तो हर्ज नहीं, लेकिन और लोगों के सामने सिर्फ अंगूठियां जाहिर हो जाएं तो पकड़ नहीं। ये मैं सिर्फ तफसीर पढ़ रहा हूं, अपनी कोई बात नहीं करूंगा। हजरत मोहम्मद के पास आई, कपड़े बारीक पहने हुए थी। आपने मुंह फेर लिया और फरमाया, जब औरत बलोगत को पहुंच जाए तो सिवा उसके यानी चेहरा और पहुंचो के उसका कोई अजू दिखना ठीक नहीं है। आगे है, बुखारी मुस्लिम में है कि किसी औरत को जायज नहीं कि दूसरी औरत से मिलकर उसके औसाफ अपने खावन के सामने इस तरह बयान करे कि गोया वो उसे देख रहा है। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर ने हजरत उबैद को लिखा कि मुझे मालूम हुआ है कि बास मुसलमान औरतें हम्माम में यानी नहाने जाती हैं, उनके साथ कुछ मुशरिक औरतें भी होती हैं। सुनो, किसी मुसलमान औरत को हलाल नहीं कि वो अपना जिस्म किसी गैर मुस्लिम औरत को दिखाए। मुसलमान औरत को नंगे सर किसी मुशरिका औरत के सामने जायज नहीं। एक मुसलमान औरत नंगे सर किसी मुशरिक औरत के सामने भी नहीं जा सकती है। एक रिवायत में है कि जब साहबा बैतुल मुक़द्दस पहुंचे तो इनकी बीवियों के लिए दाया, यहूदिया और नसरानिया औरतें ही थीं। बस अगर ये साबित हो जाए, महमूल होगा ज़रूरत पर या इन औरतों की ज़िल्लत पर। फिर इसमें गैर ज़रूरी जिस्म का खुलना भी नहीं, वल्लाह आलम। हाँ, मुशरिका औरतों में जो लौंडियां
باندیاں ہوں وہ اس حکم سے خارج ہیں، یعنی لونڈیوں کے سامنے پردہ کرنا ضروری نہیں ہے مسلمان عورتوں کا. بعض کہتے ہیں کہ غلاموں کا بھی یہی حکم ہے. حضرت ابو داؤد میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہیں دینے کے لیے ایک اور غلام لے کر آئے. حضرت فاطمہ اسے دیکھ کر اپنے آپ کو دوپٹے میں چھپانے لگی، لیکن چونکہ وہ کپڑا چھوٹا تھا، سر ڈھانپتی تھی، پیر کھل جاتے تھے. تو حضرت محمد نے دیکھ کر فرمایا بیٹی کیوں تکلیف کرتی ہو، میں تو تمہارا والد ہوں اور یہ تمہارا غلام ہے. بس لاسٹ پیج ہے یہ کہ سیاہ فام ایک تھے فزاری، حضرت فاطمہ نے انہیں پرورش کر کے آزاد کر دیا تھا. صفین کی جنگ میں ہی حضرت معاویہ کے ساتھ تھے اور حضرت علی کے بہت مخالف تھے. مسند میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جس کسی کا مکاتب غلام ہو جس سے یہ شرط ہو گئی ہو کہ اتنا روپیہ دے دے تو آزاد، پھر اس کے پاس اتنی رقم بھی جمع ہو گئی تو چاہیے اس سے پردہ کرے. پھر بیان فرمایا نوکر چاکر کام کاج کرنے والے ان مردوں کے سامنے جو مردانگی نہیں رکھتے، عورتوں کی خواہشیں جنہیں نہیں، اس مطلب کے ہی وہ نہیں، ان کا حکم بھی ذی محرم مردوں کا ہے، یعنی ان کے سامنے بھی اپنے زینت کے اظہار میں مذائقہ نہیں. وہ لوگ جو سست ہو گئے ان عورتوں کے کام ہی کے نہیں ہیں، ان کے سامنے بھی پردہ ہو سکتا ہے. ہجڑے جو بد زبان اور برائی پھیلانے والے ہوتے ہیں ان کا یہ حکم نہیں ہے. ابو داؤد میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں عورتوں کو راستے میں ملتے جلتے چلتے ہوئے ساتھ دکھ کر فرمایا عورتوں تم ادھر ادھر ہو جاؤ، تمہیں بیچ راہ میں نہیں چلنا چاہیے. یہ سن کر عورتیں دیوار سے لگ کر چلنے لگیں، یہاں تک کہ ان کے کپڑے دیواروں سے رگڑتے تھے. یہ ہے عورتوں کی اوقات اسلام میں. جی آیتیں ختم ہو گئی میری. تو یہ obviously اس سے یعنی مجھے حیرت، مجھے نہیں ویسے اس بات کا پتا تھا کہ عورتوں کو کافر عورتوں کے ساتھ بھی ملنا ہے. اور یہ گزار بھائی جو آپ کو اسٹوئک نے بھی کہا، اسٹوئک آج آ نہیں رہا، پتہ نہیں کدھر بیٹھا ہوا، یا آپ نے اس کو بھی یہ بھی حضرت عمر کے زمرے میں ڈال دو. یعنی یہ حضرت عمر نے یہ بات کی، میں سے شاید مس ریپرزینٹ نہ ہو جائے، حضرت عمر نے جب یہ بات کی حضرت اپنے دور خلافت میں یہ بات کی کہ عورتیں ان کے ساتھ نہ ملیں، لیکن یہ شان نزول ہے، لیکن یہ شان نزول ہے تو ہو سکتا ہے یہ obviously قرآن جب یہ آیت آئی ہوگی تو اسی وقت ہی ہوا ہوگا، یا یہ بعد میں عمر نے یہ چیز ایڈ کی ہے. لیکن بہرحال ادھر ہوئے عمر لگتا ہے ان میں سب سے زیادہ جو تنگ نظر تھا نا وہ عمر تھا. حضرت صفیہ کے اوپر بھی آوازیں کسنے والا عمر ہی تھا، جو اس نے آوازیں کسی کہ او سودا میں نے تجھے پہچان لیا، میں نے تجھے پہچان لیا، اور رسول اللہ کو تنگ کرتا رہا بار بار کہ بھائی وہ کریں جی پردے والی آیت لائیں. اور ادھر بھی اس نے یعنی عورتوں کو حمام میں جو کہ محرم عورتوں کی پابندی نہیں ہے ادر دین پرائیویٹ پارٹس آف کورس میرا خیال، لیکن اس میں بھی اس نے شرط ڈال دی. اب یہ والی جو آیت ہے کہ جی رسول اللہ جی لائیں نہ پردے والی آیت لائیں نہ، رسول اللہ کہہ رہے ہیں یار ٹھہر جاؤ یار کچھ نہیں ہوتا. اور بعد میں اس نے حضرت سودا کو باتھ روم جاتے ہوئے دیکھ لیا اور اس نے آوازیں کسی کہ او وائف آف محمد میں نے تجھے پہچان لیا ہے. پھر اس کے بعد پھر آ کے حضرت محمد کو اس نے کہا کہ آ کے جی یہ کر دیں برقے والی آیت لے آئیں، تو وہ پھر لے آئے. تو یہ پوری جو حدیث ہے بڑی مشہور ہے یہ والی حدیث کہ کس طرح حضرت محمد نے حضرت عمر نے ان کے اوپر آوازیں کسی کہ او سودا میں نے تجھے پہچان لیا. یہ والی حدیث ہے. ٹھہرے میں آپ کے ساتھ حدیث بھی شیئر کر دوں. اگر یعنی اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں پتا تھا، بگ بینگ کرنے والے کو نہیں پتا تھا کہ یہ وقت ہے وہ پہلی آیت لے ہے، عمر کے کہنے پہ آیت آ رہی ہے. عمر کہہ رہا ہے کہ میرے کہنے پہ 4 دفعہ اللہ تعالیٰ نے میرے سے اگری کیا. اور یہ والی صحیح بخاری 6240 حدیث ہے. عمر بن خطاب saw her while he was in gathering، جب وہ اپنے دوستوں میں بیٹھا ہوا تھا تب اس نے دیکھا سودا the daughter of Zam went out and she was the tall woman، لمبی قد کی عورت تھی، میرا خیال سیاہ رنگ تھا ان کا، شاید افریقن عورت تھی. I have recognized you، بیچاری اپنے باتھ روم میں جا رہی ہے اور یہ پیچھے سے واضح کس رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ اپنا پوائنٹ بنانا چاہتا تھا کہ بھائی پردے کی آیت آنا ضروری ہے. اور پھر جب اس نے آگے یہ واقعہ حضرت محمد کو غیرت جگائی کہ میں نے تمہاری بیگم کو باتھ روم جاتے ہوئے دیکھ لیا، تو اسی طرح 3 طلاقوں والا حضرت عمر نے اسلام بدل دیا اپنے دور خلافت میں. اور یہ بھی کہ کافر عورتوں کے ساتھ عورتیں حمام میں نہیں جا سکتی، یہ بھی عمر نے پابندی اس کی وجہ سے آیت آئی ہے. یہ تو عمر، اگر یہ آیت اس کی وجہ سے آئی ہے تو لسٹ لمبی ہوتی جا رہی ہے. اگر
ہاں جی سوری، اس میں یہ ہے کہ جو آیت اتری ہے اس کے دیکھیں پیرالل ریزنز بھی ہو سکتے ہیں اترنے کا نا. ایک طرف عمر پہ پریشر ڈال رہے ہیں، ادھر سے ادھر حضرت اسما جو ہیں وہ پریشر ڈال رہی ہیں. آئی مین آف کورس جب 10 لوگ بیٹھے ہوئے میٹنگ کرتے ہیں تو 3-4 ایک اسٹرانگ اوپینین بنا کے حضور پہ پریشر ڈال رہے ہوں گے. تو آپ یہ دیکھیں کہ آیتوں کے اترنے کے ریزنز چھوٹے چھوٹے ہیں، مگر اتنی بڑی 1 ارب لوگوں کو پاگل بنایا ہوا ان آیتوں نے. اور ریزنز دیکھیں اترنے کے، شان نزول. اور پھر ہم جب یہ دیکھتے ہیں، پھر یہ مدعا ان کا بڑا سمپل ہے. اور یہ جب پہلے بھی جو بھائی آئے تھے، پتہ نہیں انہوں نے ان کو یہ انجینئر صاحب نے نیا فتنہ چھوڑا، اور ہمیں پتہ ہے یہ بات ہمارے سامنے بار بار آتی رہیں گی، کیونکہ یہ ایک انہوں نے جھوٹا پروپیگنڈا کیا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کی ایگزسٹنس کے اوپر بات نہیں کر سکتے. ہم اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل سے بات کر سکتے ہیں، اور ڈبیٹ کوئی بھی ان میں سے عالم لے آئے، میں آپ کو گارنٹی سے بتا سکتا ہوں کہ ان کو کوئی آنسام کانٹولوجیکل آرگومنٹ نہیں پتا ہوگا، ان کو کاسمولوجیکل آرگومنٹ نہیں پتا ہوگا ولیم پیلی کا، ٹیلیولوجیکل آرگومنٹ ولیم پیلی کا نہیں پتا ہوگا. یہ پڑھیں گے، تیاری کریں گے، پھر ہمارے سامنے آئیں گے، اور چلو اس بہانے ان کو فلسفے کی نظر میں جو آرگیومنٹس ہیں فور اینڈ اگینسٹ دی ایگزسٹنس آف گاڈ، اس میں پتہ چل جائے گا. میں بلکہ ان کو ریکمینڈ کر دیتا ہوں، یوٹیوب پہ آپ کو ایک بڑا اچھا چینل ہے کریش کورس ان فلسفی. اس میں جب بھی میں نے ریوائز کرنے ہوتے ہیں نا اپنے آرگومنٹ، ادھر ہی جاتا ہوتا ہوں. اس میں آپ کو کاسمولوجیکل آرگومنٹ کی بھی 15-20 منٹ میں وہ سمجھا دیں گے کتنے آرگومنٹس ہیں فور اور اگینسٹ، اور اس کے اگینسٹ کیا ہے تھامس ایکوائنس کے. اور آپ کو آنٹولوجیکل آرگومنٹ جو آنسام کا ہے اس کے اوپر بھی مل جائے گا. 10-15 منٹ میں آپ کو سمجھ آ جائے گی. کم سے کم اس بہانے انہیں پتا تو چلے گا کہ آرگومنٹ اصل میں ہے کیا. یہ کہہ دینا کہ ہرا آم دیکھو پیلا ہو جاتا ہے اور بارش ہوتی ہے تو فصلیں اگاتی ہیں، دیکھو میرے اللہ کی قدرت، یہ آرگومنٹ کرسچنز بھی یوز نہیں کرتے. یہ جن کو جو ماڈرن رد الالحاد والے لوگ ہیں نا، وہ ولیم لین کریگ وغیرہ کو سن کے آتے ہیں، تو ایون وہ لوگ بھی جو سوفسٹیکیٹڈ اپولوجسٹ ہیں وہ بھی اس چیز کا ذکر نہیں کرتے. تو anyway بات کہیں اور نکل گئی. تو یہ وہی پوائنٹ میرا یہ تھا کہ وہ لوگ جو قرآن میں بگ بینگ اور بلیک ہول، اور ابھی وائٹ ہول بھی نکلنا آ رہا ہے کہیں سے قرآن میں، جو بلیک ہول کا اینٹی جیسے وائٹ ہول کہا جاتا ہے نا، کہ جہاں سے بلیک ہول میں تو اندر جاتا نا میٹر، وائٹ ہول میں میٹر ایجیکٹ ہو رہا ہوتا ان فیو سیکنڈز. ابھی انہوں نے قرآن سے وائٹ ہول بھی نکال لینا، وہ بھی ہم دیکھیں گے. تو وہ بندہ جس نے اتنے بڑے بڑے سیکرٹ بتا دیے، وہ ساتھ آپ کو یہ بتا رہا ہے یار یہ پوٹی کرنے میں نا، عمر نے اس کو پوٹی کرتے ہوئے دیکھ لیا، تو یہ والی آیت اتار دیتے ہیں. یہ ہے اس کی شان نزول. اور ننگی حمام میں عورتیں نہاتی ہیں تو وہاں پہ جا کے وہ خد و خال دیکھتی ہیں کہ ہاں بھی اس کی باڈی پارٹ وہ والا ایسا باڈی پارٹ ہے، تو میں اپنے ہسبینڈ کو جا کے بتاؤں گا. اور ہسبینڈ جو ہے نا وہ تصور کر رہا ہے، واہ جی آور گلاس فگر ہے یا پتلا فگر ہے، واہ جی واہ. تو وہ سن لیا، اسما نے سن لیا، جیلس ہو کے اس نے کہہ دیا، وہ جیلسی میں آ گئی تو اللہ میرے آیت اتار دی. ہسبینڈ ساتھ ساتھ اسکیچ کر رہا ہوتا ہے. مطلب آپ ہسبینڈ، یہ ہاں دیکھیں کہ بھائی ایک صحابیہ ہے اسما، اس نے دیکھا اس کے پاس عورتیں آ رہی ہیں زیور کے، اس نے کہا بھائی آیت اتارو، آیت اتر گئی. یعنی اتنی ساری بیچاری عورتیں سفر کرتی ہیں اس آیت کی وجہ سے، کسی نے اتار دیا. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے، تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.